السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں اسلام کی سہولتوں کو اور دین اسلام آسان ہونے کے حوالے سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، تو اس ویڈیو میں بھی اسلام کی چند آسانیوں کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو عبادات کی ادائیگی کے سلسلے میں جو آسانیاں فراہم کی ہیں، جو سہولتیں دی ہیں، ان میں سے ایک سہولت یہ ہے کہ اگر کسی وقت وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہ ہو اور غسل کرنے کے لیے پانی میسر نہ ہو تو سہولت کی صورت اور شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نبی پاک نے اسی سہولت کی شکل و صورت کے ساتھ صحابہ کی تربیت بھی فرمائی تھی کہ اگر کسی کو پانی میسر نہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے اور غسل کرنا ہو، پانی میسر نہ ہو اور پانی کی بسیار کوشش کرنے کے باوجود پانی دستیاب نہ ہو، تو نماز کا وقت قضا میں لے جانے کے بجائے سہولت یہ دی ہے کہ پاک مٹی پر دونوں ہتھیلیوں کو مار کے اس کو پھونک کر چہرے پر اور ہاتھوں کے جوڑ تک ہاتھوں پر مل کے وضو کا بدل ایک شکل اختیار کرنے اور وضو کا بدل اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، جسے تیمم کہا جاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، تمہیں اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی ضرر پہنچاتا ہو، کوئی بیمار ہے اور پانی بہت ٹھنڈا ہے، وہ اس کو استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، ضرر پہنچ سکتا ہے، تو وہ بھی بیماری میں اس سہولت سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اور سفر میں انسان ہو یا حضر میں ہو، پانی موجود نہ ہو، پانی نہ ملے بسیار کوشش کے باوجود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کی جگہ پر تیمم کی سہولت اپنے بندوں کو اللہ نے دی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تیمم کا طریقہ بتایا ہے کہ پاک مٹی پر جو غلاظت سے پاک ہو اور ریت ہو جس میں مٹی بھی شامل ہو، مٹی کی دھول اور غبار اس میں موجود ہو، اس پہ دونوں ہتھیلیوں کو مار کر اور اسے پھر جاڑ کر پہلے ہاتھوں پر ملے، ہتھیلیوں پر اور ظاہر میں اور اندرونی سطح پر، جوڑ تک، کوہنی تک نہیں لے جانا ہے، جوڑ تک ملنا ہے اور چہرے پہ ملنا ہے۔ یہی جو شکل تیمم کی بتائی ہے، یہ وضو کے لیے بھی کافی ہے اور غسل کے لیے بھی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تیمم سے پڑھی گئی نمازوں کو، عبادت کو، جو سب سے عبادت کی سردار ہے، اس کو اس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کا حکم ہے، اسی کے نبی کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ایسا ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عارضی طور پر اس چیز کی اجازت دے رہا ہے، اور اسلام کی آسانیاں ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ اس حالت میں بھی انسان سے، اپنے بندے سے عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ ہمیں اسلام کی سہولتوں پر حالات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس میں دل میں کوئی خالص نہ رکھے، دل میں کوئی شک و شبہ نہ رکھیں، کیونکہ یہ سہولت اللہ ہی دے رہا اور اللہ کے رسول نے اسی سہولت کے مطابق اپنی زندگی گزار کر صحابہ کی تربیت بھی فرمائی تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔